السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلح بزم و صدر محترم جناب ڈاکٹر سراج اجملی، مشفق استاد حضرت مولانا محمد نعمان ازہری، ہمارے کرم فرما حضرت مولانا محمد توحید احمد برکاتی، حضرت مولانا محمد انیس صاحب، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب اور ہمارے علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نشاور پیش کرے اور پڑھے بابلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج میری تقریر کا عنوان ہے کثرت طلاق کے اسباب اور ان کا حل۔ حضرات، نکاح ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جس کی کوکھ سے دنیا کے سارے رشتے کا وجود ہے، اور انسانی معاشرہ فواحش سے محفوظ رہ کر عفت نفس، پاکیزگی نظر کی فضا سے معمور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سرور کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے انسانوں کی جماعت، اے انسانوں کی گروہ، جو تم میں سے اس بات کی طاقت رکھے کہ بیوی کا مہر نان و نفقہ ادا کر سکے تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ اس سے نگاہ نیچی اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ تاہم میاں بیوی کے درمیان کبھی تعلقات اس پر ناخوشگوار اور تلخ ہو جاتی ہے کہ دونوں کے درمیان تفریق و جدائی کے سوا عافیت کی کوئی راہ نظر نہیں آتی ہے۔ اسی تفریق اور جدائی کا نام طلاق ہے۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک خاص قسم کا معاہدہ ہے جس کی وجہ سے شوہر پر بیوی کے بہت سارے حقوق لازم ہو جاتا ہے، مثلا رہائش کے لیے گھر کا انتظام، پہننے کے لیے لباس اور کھانے پینے کے لیے غذا کا انتظام، ان کے ساتھ حسن معاشرت اور جنسی حقوق وغیرہ۔ انہی حقوق اور ذمہ داریوں سے شوہر خاص طرح سے سبکدوش ہوتا ہے۔ اسی سبکدوش ہونے کا نام طلاق ہے۔ طلاق یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے، یہ ان کا حق تلفی نہیں ہے، بلکہ شوہر کے ذمے بیوی کا جو حقوق تھا اس حقوق سے اپنے آپ کو آزاد کر لینا، یہ طلاق ہے۔ حضرات، طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام الناس یہ جانتے ہی نہیں کہ طلاق ایک بھی ہے، دو بھی ہے۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سے کم طلاق ہے ہی نہیں. اس لیے ہمارے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو بتائیں کہ طلاق 1 بھی ہے، 2 بھی ہے اور 3 بھی ہے. چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 میں ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، یعنی طلاق 2 بار ہے، پھر بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں ان کو روک لینا ہے یا کہ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 طلاق تک شوہر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ عورت کو اپنے پاس روک لے یا چاہے چھوڑ دے تاکہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے. تفریق اور جدائی کی قطعی اور آخری صورت ہے طلاق، 3 طلاق. اس کے تعلق سے قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. یعنی اس کے بعد اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دیا تو اب شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بیوی اس کے پاس رہے، بلکہ اب یہ عورت کسی اور سے نکاح کر لے. اگر وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو اب ان دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ پھر سے نکاح کر لیں اور میاں بیوی ہو کر کے رہیں. کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف اور سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت صحابی رسول حضرت عامر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ فرما دیا. بخاری شریف کے الفاظ یہ ہے فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عامر نے اپنی بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے 3 طلاقیں دے دی. صحیح البخاری جلد 2 صفحہ 791 کتاب الطلاق باب من اجاز طلاق الثلاث. اور سنن ابی داؤد کے الفاظ یہ ہے فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت عامر عجلانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ فرما دیا. کتاب الطلاق سنن ابی داؤد کتاب الطلاق باب اللعان صفحہ 295 اور صحیح ستہ کی بہت ہی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت عامر شابی نے حضرت فاطمہ بنت قیس سے فرمایا کہ آپ اپنی طلاق کا واقعہ بیان کیجئے. تو حضرت فاطمہ بنت قیس نے بیان کیا کہ طلقنی زوجی ثلاثا وهو خارج الى اليمن فاجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صفحہ 145 146 کتاب الطلاق باب من طلق ثلاثا فی مجلس واحد. یعنی حضرت فاطمہ بنت قیس بیان کرتی ہے کہ حضور میرے شوہر گھر سے یمن جاتے وقت مجھ کو 3 طلاقیں دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ فرما دیا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ طلاق علماء کرام کا بیان کردہ قانون نہیں ہے بلکہ یہ قرآن و حدیث کا جاری کردہ قانون ہے جس کے آگے تمام مسلمانوں کا سر خم ہو جاتا ہے اور سب کا یہ ایمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. حضرات طلاق عام حالت میں بھی دینا صحیح نہیں ہے. چنانچہ ابو داؤد میں کتاب الطلاق
बाबो कराहियत तलाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अब गज़ुल हलाल इल्लाह अत-तलाक, यानी हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक है। और एक साथ 3 तलाक देना तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है और गुनाह है और नादानी का काम है। चुनांचा सुनने नसाई में है बाबो कराहियत तलाक में कि उखबिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुली तल्लक़ा इमरतहु सलासा तत्लिक़ातिन जमीअन फ़क़ाम ग़ज़बानन वक़ाल अयुलअबु बिकिताबिल्लाह व अना बैनुल अज़हुरिकुम, यानी नबी आखिरुल ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी गई एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ दे दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में खड़े हो गए और बयान किया कि क्या किताबुल्लाह से मजाक किया जा रहा है, हालांकि मैं उनके दरमियान अभी मौजूद हूं। इन हदीस की वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि जब इस्लाम ही के अंदर तलाक देना नाजायज है और 3 तलाक एक साथ देना सही नहीं है तो तलाक नहीं वाक़ई होनी चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी चीज का नाजायज होना ये अलग चीज है, लेकिन अगर कोई कर ले तो उसका वाक़ई होना ये अलग चीज है। मिसाल के तौर पर कत्ल करना किसी मजहब में जायज नहीं है, ज़िना किसी मजहब में जायज नहीं है, चोरी करना किसी मजहब में जायज नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई चोरी कर ले तो उसके असरात मुरत्तब ना हो, कोई कत्ल करे तो उसके असर बाद में उसके असर बाद में वकू ना हो। इसी तरीका से 3 तलाक एक साथ देना ये सही नहीं है, लेकिन अगर कोई दे दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि तलाक वाक़ई नहीं होगी, बल्कि तलाक वाक़ई हो जाती है। हजरात, अगर हम अपने मुआशरा का हम जायजा लें तो हमारे मुआशरा उम्मन 3 तबकों में बटा हुआ है। नंबर 1 अवामुल नास, नंबर 2 कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तालीम याफ्ता और दानिश्वर लोग, और नंबर 3 हमारे उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम। तलाक जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है अवामुल नास में, और दूसरे नंबर पर जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तालीम याफ्ता दानिश्वर लोग, तो इनके यहाँ भी तलाक है लेकिन बहुत ही कम। और जो तीसरे तबका है यानी उलमाए किराम, इनके यहाँ तलाक का तस्वुर है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये लोग कुरान पर अमल करते हैं। हजरात, अब 3 तलाक के बाद जब हलाला की सूरत होती है तो लोग ये एतराज करते हैं कि हलाला इस्लाम के अंदर ये औरतों के साथ जुल्म है, औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती है और औरतों के साथ ये नाइंसाफी है। मैं कहता हूं कि हलाला करने के बाद पहले शौहर के निकाह में आना ये इस्लाम का हतमी फैसला नहीं है, बल्कि इख्तियार दिया है कि चाहे तो आवे और चाहे तो ना आवे। अव्वलन ये जुल्म है ही नहीं, लेकिन अगर उनके बकौल हम ये मान ले कि जुल्म है तो जो मर्द और औरत की नफ्सियात के माहिर है और उनके नफ्सियात के बारे में जानते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर औरत पर ये जुल्म है तो उससे बड़ा जुल्म कहीं मर्द पर है। एक बाइज्जत मर्द, बागैरत मर्द के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसकी बीवी जो उनके साथ रह चुकी है किसी दूसरे के पास चली जाए, इसलिए ये जुल्म नहीं है। हजरात, एक सबसे बड़ा इतराज ये किया जाता है कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में 3 तलाक एक ही समझी जाती थी। लिहाजा अब 3 तलाक को 3 मानना ये उलमा का बनाया हुआ कानून है, इस्लाम का कानून नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है तो मालूमात हासिल कीजिए।
اس لیے کہ اگر ہم اس حدیث کو اپنے عموم پر مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ مدخولہ ہو یا غیر مدخولہ، ایک مجلس میں طلاق دے یا مجالس مختلفہ میں طلاق دے، ایک کلمہ کے ساتھ طلاق دے یا کہ الگ کلموں کے ساتھ طلاق دے، اس کا مطلب ایک ہی ہونا چاہیے، حالانکہ یہ سلفن خلفن ہر طرح سے باطل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث اپنے خصوص پر محمول ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی غیر مدخولہ بیوی کو 3 سانسوں میں طلاق دیا تو اب ایک ہی طلاق پڑے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک طلاق کی وجہ سے وہ عورت بائن ہو گئی، اب مہر نہ ہونے کی وجہ سے اس پر دوسری طلاق اور تیسری طلاق نہیں پڑتی ہے اور وہ طلاق لغو ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر آج بھی کوئی اپنی غیر مدخولہ بیوی کو 3 لفظوں میں 3 طلاق دے تو ایک ہی طلاق پڑتی ہے۔ لہذا ہم کو سمجھنا چاہیے اس حدیث کو۔ اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔